بسا اوقات سایہ بندے تو اگے ہوندا تے بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے. فرمایا جے تو سایہ پیچھے ہوے تے ایویں کسی دا قدم نہ آ جائے تے جے سایہ اگے ہوے تے فرمایا حبیب میرا او ہے میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا. اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے, اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں جے نبی دے علم غیب تے اعتراض کر دیو اور گوڑیو جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکدا ہے او حسین دے نانے نو نہیں دے سکدا. جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. یہ جو الناس کے ساتھ خطاب کیا علماء تفسیر نے کلام اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کلام کیا جاتا ہے اس کلام کے اندر یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. جب آمنو کہا جائے تب کیا ہے اور یا ایھا الناس کہا جائے تب کیا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو جب کہا جائے تب تو خطاب ہے ایمان والوں سے, ایمان والے متوجہ ہو جائیں. اور جب یا ایھا الناس کہہ دیا تو فرمایا ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں یہ سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا اے لوگوں, سب لوگوں سے خطاب فرمایا. اور ان کو فرمایا کیا؟ فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. اور یہاں پر میں رسول کا ترجمہ تفسیری کر رہا ہوں, لفظ برہان ہے. ہم نے تمہیں برہان عطا فرمائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین یعنی قرآن مجید یہ نازل فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو برہان کہا اور قرآن کو نور مبین کہا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا, یہاں پر پہلی بات جو علماء تفسیر نے لکھی ہے وہ سمجھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جب میرے رب نے ارشاد فرمائی تو پھر تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف مسلمان سنے, فرمایا کائنات میں جو جو انسان ہے وہ سنے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو جو الناس میں آتا ہے اس کو سننا چاہیے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اور بات کیا فرمائی؟ قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تمہارے رب نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک برہان کو بھیجا. اور اس برہان کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے لکھا, سید المفسرین علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی لکھا, امام راضی نے بھی لکھا, امام قرطبی نے بھی لکھا, تمام علماء تفسیر نے لکھا اس برہان سے مراد کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس. اب آپ سمجھ آئیے, سب لوگوں سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجی. اور برہان کیا ہے؟ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اب یہ بات غور والی ہے, میں تھوڑا سا اور ایک بات بتا دوں آپ کو. آقا کریم علیہ السلام کو برہان کیوں کہا گیا یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے نا. برہان نشانی کو کہتے ہیں, برہان آیت کو کہتے ہیں, برہان موجب کو کہتے ہیں, برہان شان والی چیز کو کہتے ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن حضور کو برہان کیوں کہا گیا یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. تو یہاں پر اگر علماء لغت کو پڑھا جائے تو انہوں نے اس سے پردہ ہٹایا کہ دراصل برہان کہتے کس چیز کو ہیں. وہ کہتے ہیں برہان هو الدلیل القاطع للعذر. وہ کہتے ہیں برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو ہر عذر کرنے والے کا عذر ختم کر دیتی ہے اور ہر اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم کر کے اس کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان اس لیے کہا, کائنات میں آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بندہ مطلب کسی اور کی طرف متوجہ ہو یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں وہ برہان عطا فرمائی ہے, تیرا کوئی اعتراض اور عذر یہ قابل قبول ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے ہوتے. پانچ چار بندے بالکل خاموشی کا مظاہرہ فرما رہے ہو, آپ جو بھی شامانو منن والے نہیں, آپ ہونا شامانو منن والے ہیں جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے. یہ میں نے پتا ہے تھوڑی عادت بھئی ہے ڈاکٹر صاحب دے سامنے چوپ کر کے بیٹھن دی, انہاں دے سے بھی سبحان اللہ کڈو. ہاں
साडे कन्ना नूं चस्का पिया जे सुभान अल्लाह दा कि आपां को नहीं आसरा करना मतलब पहले दाता पिया ठीक है डॉक्टर साहब आप भी मेरी सिफारिश फरमा दें इधर हाथ भी चुको ते सुभान अल्लाह भी फरमाओ पिया ऐन कर एवं डॉक्टर साहब ने भी कह छड़िया जरा तगड़े हो जाओ तो ये बुरहान आपको जो कहा गया इसलिए कोई बंदा ये ना कह सकेगा कि मेरे पास तो ऐसे शवाहिद नहीं थे मेरे पास दलाइल नहीं थे मेरा ये बहाना फरमाया नहीं जब हुजूर आ गए अब तेरे पास कोई बहाना नहीं है सिवाय इसके कि दामन मुस्तफा से लिपटा जाए अब समझ आई आप सभी हजरात को गिरामी कदर हजरात ये बुरहान का एक माना था जो बताना आपको जरूरी था लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ये जो बुरहान है ना बुरहान अगर इस लफ्ज पर गौर किया जाए तो बुरहान दलील को भी कहते हैं मैं बिल्कुल आसान कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हमने एक दलील भेजी है तुम्हारी तरफ सबसे पहला माना उलमा तफसीर ने जो किया वो ये है वो फरमाते हैं कि ये दलील है किस पर फरमाया हमारे जो हुजूर हैं ये रब की जात पर दलील तो नहीं फरमा रहे ये अल्लाह की जात पर दलील है का वो कैसे फरमाया अकल से भी अगर सोचा जाए तो कायनात में किसी ने रब को देखा है कि रब को मान रहा है कहा नहीं देखा तो फरमाया फिर मानते क्यों हो फरमाया उसे इसलिए माना है कि मोहम्मद को जो देखा है वो जो नहीं फरमाई आप बदलाते हैं अब मैं आपको ना एक मिसाल समझा देता हूँ अल्लाह ने मनवाना अपना था सामने मुस्तफा को कर दिया थोड़ा सा नहीं फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ मनवाना अपना था और सामने हुजूर को कर दिया भजन आप देखें भाई ये पहचान के लिए कोई ना कोई चीज होती है तब बंदा उस चीज को पहचानता है आप देखें कायदे में लिखा होता है अलिफ बे ते से इसको अलिफ बा ता सा भी पढ़ते हैं मैं आपके जहनी सतह के मुताबिक बात करूं अब अलिफ को हमने पहचाना कि अलिफ क्या है तो हम कैसे पहचाने वो अलिफ की है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਲਿਫ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ अब आप इस बात को समझे या नहीं समझे मेरी बात पर जरा ध्यान कीजिए मनवाना अलिफ को है सामने अनार कर दिया इसी तरह मनवाना रब ने अपने आप को था सामने मोहम्मद अरबी को कर दिया नहीं समझे कि नहीं समझे आप कमाल है समझ आ रही है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ये दलील है मेरे रब की जातो सिफात पर समझ आ रही है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपना आप मनवाना है बताना है तो फरमाया महबूब आप बताइए और फिर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी दलील बनाया सुभान अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के एतबार से भी दलील है ओ पेंट वाले ओए ओ तीनों जने उठो पीछे चलो उठो एक मिनट मैं आप पे उठा लेना हो भाई तू तो लगता समुद्री दी लारी का कंडक्टर नहीं होए उठो मुंडियो उठ चलो उठो उठ खलो चलो बेटा पीछे हो जाओ ओ करने वाले ओ उठ खलो पीछे चलो शाबाश गोडी वाले किथे हो बाहर ही डांगा फाड़ के खलोते हो अगे भी आओ उठो उठो चलो शाबाश मेरा बच्चा ये पुत्र है तुहाडी जगह नहीं है तुहाडे वड्डियां दी है और नाराज ना कर जिहड़े बच्चों को बंदा अपनी जगह ते बिठावे ना इधर देखो मेरे हाल तवज्जो जब साड़ियां सफा बन गई ना ते बड़े पहलियां सफा खलोते ने ते बच्चों ने हुक्म है पीछे खलोवो ये साडे इस्लाम दा हुस्न है ओदी वजह है कि बच्चे पीछे खलो के देखण भी साडे बड़े करदे की पए ने समझ आ रही है ये हमारे इस्लाम का हुस्न है इसमें कोई ऐसी बात नहीं ये असल में अपनी बातें करते हैं सभी बंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपको कोई ना कोई सबक सुना के जाएं इसलिए मैंने आपकी तवज्जो चाहिए अब जो बड़े बैठे हैं जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि अगली बात कहूं आप हजरात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुरहान हैं आप दलील हैं अल्लाह की जातो सिफात पर और मैं उसकी एक मिसाल दबे लफ्जों में आपको दे दिया क्योंकि इससे वाज़ेह मैं और अल्फाज कर नहीं सकता समझ आ रही है अब इस पर पहली बात जो उलमाए तफसीर ने की वो क्या है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील है किस पर अल्लाह की जातो सिफात पर तो हैं पर वो हैं कैसी दलील फरमाया सबसे पहले अपनी जाती हैसियत के एतबार से भी हुजूर बहुत बड़ी दलील है वो कैसे आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकार वाली शख्सियत अता फरमाई थी उसमें कमाल ये था जब आका करीम अलैहिस्सलाम कभी पैदल चलते ना तो चलने वाला जितना तेज चलता था मेरे मुस्तफा से कभी आगे नहीं बढ़ सकता ये बात समझने वाली है ये उलमा ने लिखा है इस बात को आका करीम सल्लल्लाहु आगे नहीं बढ़
सकता था हुजूर से। अच्छा ये आपने कमाल। अच्छा जब इतना मजमा खड़ा होता था तो सहाबाए कराम कहते हैं खुदा की कसम जितना मर्जी कद काठ वाला बंदा आ जाता सारे छोटे लगते थे, मुस्तफा सबसे बड़े नजर आते। मुझे नहीं फरमाई आप हजरत थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी जाती हैसियत के एतबार से भी दलील थे। और अगली बात भी सुनिए, ये तो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है जो काफिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी नहीं ना मानते थे और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, वो भी तनाइयों में बैठ के कहते थे कि यार हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो आखिर ज़मान नबी आएगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होगा और उसके जो कदम के निशान होंगे वो मकाम इब्राहिम पर लगे हुए कदमों के मुताबिक होंगे। तो जब कभी हुजूर चलते थे और किसी पत्थर पर कदम रखते थे तो आपके कदमों का निशान भी वैसे बनता था जैसे मकाम इब्राहिम में था। नहीं तो वजह फरमा रहे आपके कदमों का निशान भी वैसे बनता। आप मानते तो नहीं थे लेकिन तन्हाई में कहते थे यार मानते थे अपनी पैर पर है ही सच्चा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाती हैसियत के एतबार से भी दलील थे। तो कोई मन्ने जाना मन्ने वो अलग बात है, तन्हाई में बैठकर मानना उनकी भी मजबूरी बन जाए। समझ आ रही? आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वो वकार वाला जिस्म अक़दस अता फरमाया। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात बता दूं आप हज़रात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वकार वाला जिस्म अक़दस अता फरमाया इस जिस्म से हमेशा खुशबू निकलती थी। सदके जामा तुम्हारी सुभान अल्लाह, तो सदके जामा जा रहा मैं हुजूर की बात बता रहा हूँ, हुजूर की बात समझ आई। हमेशा खुशबू निकलती थी, पसीना हो तो तब भी खुशबू, बल्कि यहूदी खुद आते थे कि हमारी बेटियों की शादियां में खुशबू तो दे दो, तो आप बाजू आगे कर देते ले जा साढ़े को क्या है यो फिर। और अगली बात पर कोई आहिस्ता न बोले, ये हुजूर की शान समझिएगा, जिसको मुस्तफा की खुशबू लग जाती अल्लाह उसे भी कलमा पढ़ने की शहादत अता फरमा दे। समझ आ रही है? ये अहले सियर ने लिखा कि आका अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो जब भी कोई आपको उठाता या जब भी जिस औरत ने आपको उठाया आका करीम अलैहिस्सलाम के मस हो जाने का सदका अल्लाह ने उसे भी कलमे की शहादत अता फरमाई। अब कहां बैठे हुए हैं यार, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हैं? ये आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाती एतबार से कमालात अता फरमाए कि ये ऐसी दलील और बुरहान है। और फिर अगली बात भी सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म अक़दस का साया नहीं था, आपके जिस्म अक़दस का साया नहीं था। आप जरा वापस पलटिए जो मैं बैठे जरा तकड़ा हो सूफी तू तो जिमें कुछ अमानत च नहीं खयानत होने लगी बहुत हिल जुल पा। आप जरा ध्यान फरमाइए, एक दोनों आखे तो बाकी सारे हुजूर तकड़े हो जाएंगे। आहो इस वास्ते मैंने किया जनाब अली गिरामी कदर हज़रात। मैं कभी कभार ये भी कह देता हूँ जेड़ा नहीं बोलता अल्लाह करके घर जावे तो ना बोले तेरे नाल कोई भी। मैंने उकाड़े में तकरीर की, मैंने यही बात कर दी, मैं घर के बूहे ते पहुंचिया बैल दी तो पिछों मोबाइल की टल्ली खड़क गई, ये को नंबर लिया उन्हें समर साहब हो गया हो कहता यार आज महफिल बैठा मैं बोलता नहीं सी तो तुसीं कह छड़िया भी जेड़ा नहीं बोलता घर जावे तो कोई भी ना बोले, तो कहता जी घंटा हो गया मेरा बूहा ही कोई नहीं खोलन दे। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਪੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे जिस्म अक़दस दा साया नहीं, तवज्जो फरमाई ना। अच्छा आपने एक गल सुनी होगी साया क्यों नहीं, अखे जी किसी का कदम उत्ते ना आ जाए, बिल्कुल हक बात है, मैं मानना ते 100% मानना ते मैं तस्लीम करना, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल वदा ठीक है। लेकिन हजरात उलमा दी तवज्जो चाहांगा, जो मैं तालिब इल्म फकीर नूं इत्थे गल समझ आई एक होर भी है, वो ये है बसा औकात साया बंदे दे अगे हुंदा है ते बसा औकात पीछे हुंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, बसा औकात साया बंदे तो अगे हुंदा ते बसा औकात पीछे हुंदा है। फरमा जे तो साया पीछे होवे ते एवी किसी दा कदम ना आ जाए, ते जे साया अगे होवे ते फरमाया हबीब मेरा ओ है मेरे यार दा साया भी मेरा यार तू अगे नहीं जा सकदा। हाय 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 सारे सारे सारे
توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ سایہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا چہ جائے کہ لوگ برابریوں کے دعوے کریں اور بس ٹک کے رہ ٹک کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نفیس بلکہ انفس جسم اقدس ہے جس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں اور پھر چیک کرتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں ہے. آپ امام صاحب کے شہر میں رہنے والے ہیں اور اقبال کے آپ شاہین ہیں. تو میں دیکھا تو صحیح بھی ہے شاہین آج کل حلال ہی کھاتے رہے تو روٹیاں بھی حلال کر دے رہے. ذرا غور نہ سنیں آجے. میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ مکھی سب کے جسم پہ بیٹھتی تھی، حضور سب میں بیٹھتے تھے، تو بتاؤ پھر نبی پاک کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو کہہ رہے تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں گا کہ سنی نہ ہوں گا. توجہ، اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں جنہیں نبی دل میں غیب اعتراض کر دیو اور گوڑیوں جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکتا ہے وہ یا حسین دے نانے نو نہیں دے سکتا. کمال والی بات ہے، مکھی تو شعور ہے. مولا جی عقل دا علاج کراؤ، کیا بات ہے، پھر تجھے پتہ لگے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بھالا ہو آلہ، سب اونچوں سے اونچا ہے، اس اونچے سے بھی اونچا، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سمجھ آئی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اور اس پر بہت سارے دلائل اور نظائر میں پیش کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اگلا نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے. آپ دلیل ہیں پہلی بات رب کی ذات پر. کیسے؟ وہ میں بتا چکا کہ آپ ہر قسم کی تشریحات و تفسیرات اپنے اقوال و افعال سے فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہونے پر آپ دلیل ہیں، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی پہچان کروانے پر آپ دلیل ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور آپ نے ہر بات کو واضح فرمایا. اور دوسری بات آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. اور میں وہ بتا چکا ایسی خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو نفاست عطا فرمائی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا. لیکن اگلی بات بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کا لطف مزید بڑھ جائے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس میں اتنی نفاست تھی، اتنی نفاست کہ آپ اپنا مبارک لعاب اقدس و انور کہیں پر ڈال دیتے تو وہاں بھی میرا رب برکت عطا فرما دیتا. حالانکہ ہمارے ہاسپٹل پر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، آپ کے تھوک میں جراثیم ہے. ایسا ہی ہے جناب؟ بولو تو صحیح نا. ہاں ہاں، اور یہ ضروری. اور جب آقا کریم علیہ السلام کی باری حضور تشریف فرماتے ایک شخص آیا، دھیان سے سنیے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نا اپنے علاقے کے اندر ایک کنواں کھودا ہے، کنواں تے پانی تھلیوں نکلیا کوڑا. حضور ہم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کنواں کھودا تھا، سارے علاقے نے مشترکہ محنت کر کے پانی کوڑا نکلیا ہے تے سارے بڑے پریشان تھے. میں انہوں نے آکھیا ہے بھی جنہاں دا کلمہ میں پڑھیا ہے نا میرے نبی آکے ایتھے مبارک کلی فرما چھڑنا تے خوب میٹھا ہو جانا ہے. تے اوتھوں دے سارے یہودیاں نے بھی مینوں آکھیا بھی جے تیرا نبی یہ کام کر چھڑے تے کلمہ اسی بھی پڑھ لاں گے. حضور نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے اسے اپنے قریب بلایا، وہ آ گیا. آپ نے فرمایا یہ بتائیے کہ تم نے اپنے کنویں کا نام کیا رکھا ہے؟ اب آپ نے اپنی ذمہ داری پہ بولنا ہے، میں نے نہیں کہنا. وہ کہنے لگے جی ہم نے نام رکھا ہے بیسان. فرمایا یہ تو نام ہی غلط ہے، اس کا نام رکھو نعمان. انہوں نے کہا جی ہو گیا. فرمایا جا چیک کر پھر مٹھا بھی ہو گیا. جا چیک کر مٹھا ہو گئے. صحابی نے پوچھا ہی نہیں، تسی گئے نہیں، اٹھے نہیں، دعا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، اٹھیا تے ڈر پیا جناب. علاقے والے کنویں کے ارد گرد لکڑیاں جمع کر کے جی میں چھاپے ٹھیگر بندہ رکھ چھڑ دے بند کر کے تے کھلوتے نے
تے دوروں کلے آندے نو ویکھیا تے پریشان ہو گئے, مایوس ہو گئے بھی تو کلا آیا ہے, لیکن اس کے چہرے پر بڑا اطمینان ہے, سکون ہے, چین ہے, خوشی ہے. وہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نہیں آئے ہو, تیرے نبی نہیں آئے. تو کہنے لگے خوب میٹھا ہو گیا ہے, سانو کام چاہیے. انہاں کہنا ہے یار اے کہ جو سب گل سنا, انہیں گل سنائی بھی حضور نے نام بدلیا ہے. کہنے لگے یار انج بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہو گیا ہے. وہ کہنی اسی نہیں مانتے. انہاں کہا جی ہو جوے, انہاں کہا ہو جوے تو اسی کلمہ پڑھا گے. انہیں کہا چلو جی چیک کرو. وہ چھاپے چھوپے ہٹائے, انہاں دا جڑا وڈا سی نا وہ آیا اگے ودیا سردار, انہیں جو اینج کر کے پانی چوک کے کروڑی پائی نہ ہوں سیگا تو میٹھا تے چپ ہو گیا. وہ کہندا دسو سرکار ہے, کہندا نہیں اوتھوں بھی چیک کر, ایتھوں تو کر لیا ہے اوتھوں بھی کرنا. انہیں کہا میرا پوت اوتھوں بھی کر لا. وہ ذرا اوتھے گیا, انہیں اوتھوں ٹھیکر سی گرٹائے, اوتھوں جو چک دے اوتھے بھی میٹھا, کہندا نہیں اوتھوں بھی. چواں چنڈا تے گیا نکراں تے چک کے جدو چوتھی باری اٹھیا ہے نا تے پھر کسی آکھیا نہیں, کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کہندا نہیں مان گیا. اوے نام بدلن دے نال اے کمال ہے تے جی آ جاندے, ہاں ہاں جو آ جاتے تو کیا ہوتا ہے. نبی پاک جب تبوک پر تشریف لے کے گئے نا, توجہ ہے سائیاں دی کوئی نہیں, تبوک پر آپ جب تشریف لے کے گئے تو وہاں پر آپ نے نا ایک علاقے میں پڑاؤ کیا. فرمایا کہ کھو لبو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں گیا تو اس کنویں کے اندر پانی تھا جوتے کے تسمے کے برابر. اے جی میں اے ویکھو تار پئی ہے نا تار, وہ تانوں پتہ ہے بھی کھاڑے دے وچ جدوں سارا ہی سک جوے چنج ایک چیت جی ہوندی تو دے وچ ماڑا جیا پانی ہوندا ہے انج. وہ کہندا جُتی دی تسمی دے طرح مینوں نظر پہ آوے تو میں آ کے حضور نوں دسے حضور اوتھے تے کاشا بھی کوئی نہیں, وہ اینا کوئے. وہ فرمایا اونوں نا کس طرح کٹھا کر کے جڑے کو 5-7 قطرے یا گھٹ بندا نا کٹھا کر کے لیا صحیح. معاذ بن جبل کہندے نے میں آکھا ٹھیک ہو گیا جی. میں گیا اونوں پانی ایک کولی دے اکٹھا کر کے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب آیا, دھیان آپ نے رکھنا ہے خود, آپ کے جب پاس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دھو کے آپ نے کلی فرما دی, اور کلی کرنے کے بعد فرمایا اس کو وہاں پر ڈال دے, اور اگلی جو بات کہی وہ کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دے گی. فرمایا کہ اگر تو نے پانی یہ ڈال دیا تو دیکھے گا یہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر تبوک کا علاقہ ٹھنڈا ہے. کیا میرے مصطفیٰ نے ایک کلی فرمائی تھی, آج تک مصطفیٰ کے منہ کی خیرات سبھی کھا رہے ہیں. ایک الگ بات ہے کہ مانتے نہیں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. منکر عجب کھانے کھرانے والے, یہ ایک الگ بات ہے, الگ حقیقت ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما دی. فرمایا معاذ اگر تو دیر تک جیا تو تو یہاں پر آ کر دیکھے گا درخت ہوگی, ہرائی ہوگی, پھل ہوگے, یہاں پر اس کی ٹھنڈک محفوظ ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر جیسے طائف ٹھنڈا علاقہ ہے, ویسے قدیف ٹھنڈا علاقہ ہے, ویسے ہی یہ تبوک بھی ٹھنڈا علاقہ ہے جویں ساڈی مری ہے. لیکن ساڈی تو مری ہے, جڑا جاندا ماری جاندا ہے, وہ جیندی ہے. صدقے جاواں تیری چوپ. او پینٹ والیا بہ جاؤ, پچھلے نوں ویکھنا. او ٹوپی والیا بہ جا, کیمرے والیا پیچھے نوں کس نوں ویکھن دے. ویکھیا او پچھلے بھائی تنگ ہون ڈے نے, تسی یہ اپنے کیمرے دے چکراں پہ جاندے جی. شاباش شاباش شاباش. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں, سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات بڑی ہی توجہ طلب ہے, اگر آپ حضرات غور فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. اپنے اخلاق کے اعتبار, ذات کے اعتبار سے بھی ہیں اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ دلیل ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق انور و اقدس تھا, یہ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ آپ یوں کریں گے. میں آپ کو ایک بات سنا دوں تاکہ آپ کو یہ نا سارا مسئلہ عقدہ حل ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا تو آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور لوگوں کا آپ کے پاس جمع ہونا دیکھ کر یہودی بڑے پریشان ہوئے.
عیسائی بڑے پریشان ہوئے, ایسی بڑے ساڑیاں دکانیں تھے بند. کیا بات ہے, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وہ جب پریشان ہوئے نا, آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا چین کے ساتھ بیٹھیے اور میری بات سنیے آپ حضرات. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ درپے ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, جبکہ ان کی کتابوں میں جو دلائل موجود تھے اگر وہ دیکھتے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے. لیکن ظاہر سی بات ہے, انہیں بندے ہاتھی چومن والے انہیں نہ لنگر ملے تو پھر چنگے چنگے عقیدہ چھڑ دینے. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. ہوں تو جنوں انگلینڈ کا ویزا مل جاتی, او جناب علی کہندا میں سنی تسی کتھے ہو. میں کہا پتر پچھلے 50 سال ہی یاد کر لا, تیرا عقیدہ 50 سال تو ہور سی, ادو کی امام احمد رضا دے نام تے کھادا ہی, ہن ویزے تے بدل گیا ہے. اور پھر نعرے لگتے ہیں شیر اہل سنت. میں تقریر پہ کرن لاہور تے کہندا شیر, اور میں کہا چپ مڑ کے مینوں شیر نہیں کہنا تے نہ شیر دا نعرہ لاؤنا جے. وہ ڈر کے بھی پتہ نہیں سمر صاحب نوں کی ہو گیا. میں کہا پایا نا اسی پہلوں بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے. بولو بولو کچھ اسی پہلے بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے تے لکی رانی والے ہن جو چاہندے نے او شیر او کرن دے آ جے. مینوں شیر نہ بناؤ, میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تاں. میں کہا مینوں واس پاک دا کتا رہن دے, کتا سدا وفادار تے رہندا ہے نا. سانو شیر نہ بنائی, تیری مہربانی, سانو غوث اعظم دے در دا کتا ہی رہن دے. اچھا چلو ہاتھ میری ستی پئی قوم ہے, پتہ نہیں تانوں جاگ کدوں ہونی ہے جناب. گرامی قدر حضرات, حقائق بھی سمجھن دی کوشش کرو, ٹھیک ہے. اسی بڑے بڑے شیر پاڑے, پتہ نہیں ساڈے نمک دے وچ کوئی مسئلہ ہے سی نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑے شیر سن انہوں نے ہدایت عطا فرما چھڈے. اج کل ویسے گدڑ ہی نے ٹھیک ہے, تہاڈی تے لگدا سارے دے رشتہ داری ادھر چپ ہو گئے ہو. جڑا اہل سنت دا نہیں, او کی ہے, او تے مک گیا ہے. اہل سنت دے وچ آ ویکھی تینوں رب اس دا کیویں عطا فرما چھڈا. سمجھ آئیے؟ اس واسطے سنی رہو, سنی کہ جڑے سنیاں تو کے پیچھے جا کے دم چھلے مار دے ہو نا, تو انہوں کسے نہیں پوچھنا. آپ کہتے ہیں ہمیں وہاں نہیں بلاتی, ہمیں وہاں نہیں بلاتی, ہمیں وہاں نہیں بلاتے. او میں کہا شکر کرتے ہیں یہ بڈھی تیری بلاؤندی, انہوں تیرے کرتوتا میں نہیں پتا. یہ انہوں لگ جاوے نا پتا بھی حضرت صاحب کیڑے بڑے چول نے تے تواڈے تے نیڑے نہ لگن, تو کہڑے بھول چ بیٹھا ہے. اپنی حرکتاں بدلو, حرکتاں. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی تو اپنے نیانے نو جین جوگا نہیں چھڑیا. او عقیدہ اہل سنت دے غدارو, او پھر جان والے ہو. تسی تو اپنے مریداں نو کسے پاسے دا نہیں چھڑیا. پر صدقے جاواں پیر محمد الیاس قادری صاحب کو, جنہاں عقیدے تے پہرا دیتا ہے اور انجنا پہرا دیتا ہے. لاؤ بھائی ہن طرف دے رہو, ایک مسلک ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. او میرے عزیز, ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. یہ میرا خیال ان کو اٹھا لیں, ان کے اوپر بھی ایک نا حدیث بس اوقات لکھی ہوتی ہے, رزق حلال ہے عبادت ہے, تو اس کو اٹھا لیں آپ حضرات. یہ شکر کرو میرے تو سڑ دے پہنے نہیں دینا دا پیسہ دا نہ تھانا واسطے تے کمالاں واسطے مولویاں واسطے. نہیں نہیں کمال کمال کمال, ناراض نہ ہونا. تہاڈا پیسہ نہ 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 سوچیا جے بھی نہ ایویں کتے اسی آہو نہیں نہ توجہ ہیں. جس دن تسی اپنے پیسے دا رخ سیدھا کر لیا نا, اس دن مسئلے حل ہو جان گے. انہوں نے کہنا لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی, سنو لگ گئیاں, گڈی آ گئی, پراڈو آ گئی, کوٹھیاں بن گئیاں, لاہور سارا بلے بلے باہر ہوندے جاندے نے پینٹاں پا کے, اولیاں دا موجہ لگ گئیاں نا. کاش کہ تمہیں پتا ہوتا کہ ایک عالم کے پاس کتنی کتابیں ہونی چاہیے اور کتاب کتنی مہنگی ہو رہی ہے, اور ہم نے اسے کیا دینا ہے. دیکھیں سارے سبحان اللہ تو بھی گئے. اللہ اکبر. ناراض تو نہیں ہوئے, محسوس تو نہیں کیتا. ہاں جی نہیں کر دے, تھوڑا جا کر لو. ابھی نہیں کر دے, کوئی گل کرنا لی بھلا یار کر لو تھوڑا جا. ناراض نہ ہونا میرے عزیزو, یہ تربیت کی باتیں کرنا یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. ورک مہنگا ہو گیا, علماء کو کتابیں خرید کے دیجئے. سمجھ آئی؟ بہترین تحفہ وہ کتاب ہوتا ہے. آپ کتابیں لے کر دیجئے, مہربانی فرمائیے, ٹھیک ہے. اور ایک ایک رات میں اگر آپ 1.5 لاکھ نعتوں پہ پھینک دیتے ہیں, نعت خانوں پر, اور آپ دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کیسا ہے. اگر صحیح العقیدہ ہے تو مدینہ مدینہ, اگر نہیں ہے سٹیج ساڈا گوانڈیاں نو راضی کردا ہے تے ہر پانڈے چ منہ ماردا ہے, ہر پانڈے دا ڈھکن بندا ہے,
تو پھر بابا تیری قوم دے وچ گویے پیدا ہونے نے، عالم نہیں پیدا ہونے، عالم اس لیے پیدا ہونے نے جلے مدرسہ بنائے گا۔ جنہیں علماء نے مدرسے بنائے انہاں دے نال تعاون فرمایا کرو بھائی، خدا دا نام تعاون فرمایا کرو۔ تھوڑیاں درد دل دیاں باتاں سن تو اس واسطے میں عرض کیتیاں نے، تے جے جاگدے بیٹھے ہو تے اگلی گل بھی سنا چھڈا سرکار ہے۔ میں عرض کردہ پیا کہ مسلک دے نال غداری دا کوئی نہ سوچے، اور جنہیں سوچے ہے انہوں پھر پتہ لگ گیا ہے یار میری اوقات کیا ہے۔ انہوں کہندے نے نہیں اسی حسین نہیں سننی ہاں تے تسی یزید ہی سننی ہو۔ میں کہ اے تے تانوں وہم ہو گیا، اے تے تانوں وہم ہو گیا بھئی اسی ہاں حسینی۔ میں کہ پتر تو اپنے کدی کرتوت ویکھنا۔ ایتھے مینوں بابا خادم رضوی بڑا چیتے آوندا جے، کہندے سن اے لوگ جڑے ایموشنل بلیک میلنگ کردے نے نا اہل بیت دے نام تے صحابہ دے نام تے حسن حسین دے نام تے ابو بکر عمر دے نام تے ہوندے غلط نے۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے انہاں نے سب تو پہلے کان پڑے ہونے نے تو لتریشن مولا علی نے کرنی جے۔ ڈانگاں پھیرنیاں بھی ساڈے نام تے نیر کردے رہے ہو۔ مٹھے بولو کہ تو کو سننا لوے نا۔ اللہ اکبر، بات کہیں دور نہ چلے جائے، واپس پلٹیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلیل ہیں۔ بلے او شیرہ انیاں تتیاں گلنا تے بھی 500 روپیہ۔ بلے او شیرہ، یہ مطلب آج سارے بننے لئی بیٹھے ہو، پننے کوئی نہیں۔ وہ بولو تو صحیح نا۔ چلو خیر، بہرحال اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ دھیان فرمائیں تاکہ میں آپ کو بات سناؤں، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی چھیڑوں آپ سے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں۔ بات چل رہی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے یہودی ایک مرتبہ مل کر اکٹھے ہو کے بیٹھے، اور جب اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان سب نے ایک مشورہ کیا، 100 سوالوں کی ایک لسٹ بنائی۔ کتنے سوالوں کی؟ 100 سوالوں کی۔ اور لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے سوال ہم مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھیں گے۔ اپنی بے چینی ختم کریں گے جی آپ حضرات؟ ہاں، جب ایک کھلو تو صحیح آن تو دے۔ جب آئیں گے اس سے پہلے کوئی بندہ نعرہ لگائے، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ تسی ڈیڑھ گھنٹہ محفل میں گول کیتی رکھ دے، مہربانی کرو آن دے ہو، اسی آپ استقبال کر لیں گے۔ اتنی دیر تک کوئی بندہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھے، محبت سے سبحان اللہ فرمائیے تاکہ میں بات سنوں آپ کو۔ ادھر دیکھیے میری طرف آپ حضرات، بے چینی ختم کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں سارے مل کے بیٹھ گئے، سارے جتنے یہودیوں کے مولوی تھے، میں مولوی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے 100 سوال ترتیب دیے، 100 سوال، اور 100 سوال انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھنے ہیں، اور اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو تم نے شور مچا دینا کہ نہیں بھائی یہ سچا نبی نہیں ہے۔ حالانکہ 100 نمبر ہونا تو 33 نمبر آنا تو پاس ہونا چاہیے ہے نا، لیکن انہوں نے اس بات کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال بھی اگر صحیح نہ ہو جواب اس کا تو شور مچا دینا ہے۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں آپ نے جلوہ گری فرمائی تو یہودیوں کے نا سارے عالم اکٹھے ہو کے بیٹھے، یار ہماری تو یہ ساری مانگ پڑ رہی ہے دکانداری، تو اب کیا کیا جائے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی، یہ حضور کی شان ہے، توجہ میری طرف رہے۔ ان سب نے نا 100 سوالات ترتیب دیے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے سامنے ہم نے پڑھنے ہیں 100 سوال، اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو ہم نے شور مچا دینا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ تو انہوں نے طے کر لیا۔ اب جب باری آئی نا کہ جائے کون، یہ اہل سنت کے احباب آپ کے لیے بڑی فکری بات ہوگی اگر آپ میری سن لیں تو، جائے کون؟ اب سارے اکٹھے بیٹھے تھے، اب وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں، وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں، وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں۔ عبداللہ بن سلام کی عمر اس وقت سب سے زیادہ تھی، بوڑھے تھے، اور آپ بڑے میچور قسم کے انسان تھے، بات کو بڑا پرکھتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کو کہنے لگے آپ جائیں، تو آپ نے وہاں پر ایک بات کہی، آپ نے فرمایا بھئی اب تو تمہیں میں یاد آ گیا کہ میں چلا جاؤں، اور جب کوئی بات ہوتی تھی اور عہدے کی بات ہوتی تھی تب تو تم کہتے تھے مجھے ملنا چاہیے، یہ بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کام کرے گا، اب تو مجھے کرنا چاہیے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، ہمارے یہاں آج کل اپنے بزرگوں کو پیچھے کرنے کی بھی روایت ہے، اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ کیجیے، سمجھ آ رہی ہے؟
اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے اور بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چردیاں سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے بابیاں دے نال رہو چنگے رہو گے اپنی تنظیم کے جو سربراہ ان کے ساتھ رہیں جو مرکز سے پیغام آتا ہے اس کو فالو کریں تسی ایتھے بیٹھے نظام آباد بڑے تبصرے کر دے ہو تے جڑا ناظم آباد بیٹھا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں میں کی کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے لیکن یار اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں آپ جس بھی تنظیم سے وابستہ ہیں آپ اپنے مرکز کو فالو کریں جس دن آپ نے مرکز کو فالو کر لیا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم اصل میں حکم آنے کے بعد وہاں پر نا کانٹے نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا ساڈے ایداں تے تواڈے ایداں وہ ساڈے ہوئے یا تواڈے ہوئے تو انہاں دا نہیں تو ہن انہاں دا ہے بات سمجھ آ رہی ہے جو بات ہے جو حکم ہے آپ اس پر عمل کریں البرکت مع اکابرکم فرمایا تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے تو اپنی تنظیم کے جو سربراہ ہیں جو بزرگ ہیں آپ ان کی بات کو فالو کریں ان سب کو پتہ ہے انہوں نے جو سینکڑوں لاشیں اٹھائی ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ اہل سنت کو ہم نے کس راستے پہ لے کے چلنا ہے انہوں نے جو درجنوں کے حساب سے ایک ایک شہر میں مسجدیں لے کے اہل سنت کو دی ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے اہل سنت کا کام کیسے کرنا ہے انہوں نے اتنے علماء کی سرپرستی کی تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے تو بہت ہی سمجھ آ گئی ہے آواز کمزوروں والی آپ حضرات جزاک پنجابی وچ گل کرو اسی سمجھ او ماشاءاللہ جی سرور بھائی کہتے ہیں پنجابی جنہاں نوں مانڈ کے رکھو لیکن میرے کو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے لیکن میں کوشش کرنا کہ یہ جو تربیتی باتیں ہیں نا یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں او سنگیو مہربانی کرو جڑی میں گل کردا پیا ہوں اے اپنے مرکز دے نال جڑ کے رہو میں تانوں ایک گل دس چھڈاں جے اجازت ہوے تاں جیڑا بندہ جیڑی تنظیم دے نال وابستہ نا اہل سنت دی صحیح العقائد صحیح الاعمال صحیح الافعال لوکاں دی یہ شرط ہے یہ ہن حدود و قیود ضروری نے جیڑا بندہ وابستہ ہے نا انہوں چاہیے اپنے مرکز نو فالو کرے وجہ دیکھو پوری دنیا دے وچ اس مرکز دے لنک نے اور لوگ نے اور سنجیدہ فکر علماء اور سنجیدہ فکر او ورکر جنہاں دی باڈی ہوندی ہے اور پوری دنیا تے بھی نظر رکھتے ہیں میڈیا تے بھی اپنی سیاستداناں تے بھی اپنی معیشت تے بھی اپنے لوکاں تے بھی اور زمینی حقائق تے بھی مذہبی انتشار و فسادات پھیلان والیاں تے بھی اس تو بعد وہ تہاڈے نال کوئی فیصلہ کن بات کردے نے تے تسی ایتھے بیٹھ کے مشورہ دین لگ پیندے ہو نہ میرا چن اے گل چنگی نہیں انہاں نوں سارا ہی پتہ ہوندا ہے جتھے سارے ورکراں دی سوچ مک جاوے نا اتھوں اگے قائد دی سوچ شروع ہوندی ہے اے میں تو انداز چھڈاں تے او جڑا قائد ہوندا او دے کلے دا فیصلہ نہیں ہوندا میرا چن ہے او دے نال پوری جڑی کیبنٹ اور ٹیم ہوندی ہے نا اے او دا سارے دا فیصلہ ہوندا ہے تے مہربانی کرو اون دے نال ہی فیصلہ کرنا چاہیے اے گل میں اخذ ایتھوں کیتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے جدو تو عہدے لینے سن ادو تو تسی کہندے سے میں ہاں تے مینوں دے دیو تے میں اہل ہاں تے ہن جدو گل کرنی ہے موڑیاں تے ذمہ داری پے گئی ہن کہندے نہیں تسی ساڈے بزرگ ہو تہاڈا تجربہ ہے آپ نے بڑی قربانیاں دیا تو حضور آپ جائیں کمال والی گل ہے او روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ تے کہہ چھڈے نا یار روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی تے پھر بھی اسی برے ہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ نے گل تے بڑی کی تھی سارے کہندے نہیں حضور نے اوکھا ویلا تے مہربانی کرو ہن نہ تسی اس مسئلے نو سامبھنا ہے نہیں حضور تسی آپ نے فرمایا چلو جی میں ہی سامبھنا ہے نا اے ہن اگلی گل بھی سنیا جے آپ نے فرمایا جی میں ہی سامبھنا ہے تے میری عادت تسی جان دیو یا تے میرے نال آ جاؤ تے جے مینوں کلے نو سفیر بنانا جے تے سن لو میں ڈنڈی نہیں جے مارنی میں ڈنڈی نہیں مارنی جو سدھی ہونی ہے میں تانوں دس چھڑنا ہے بات ذہن وچ رکھ چھڑیا جے توجہ ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں اچھا ہن آکھیا جی سانوں منظور ہے تسی جو بھی کر کے آؤ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ توجہ میرا سونا بیٹھا بڑا سونا لگدا پیا سی بیٹھا تو ہے ایتھے بیٹھی حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت ادھر ویکھیا جے فرماؤندے نے جدوں میں پہلی واری آیا نا تے جتھے حضور بیٹھے سن نا تشریف فرما سن میں نا پچھلے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا جی میں آپ پردہ لگا ہے پچھلے پاسے بھائی سنا تو صحیح بھی گلاں کر دے کی نے سمجھ آئی وہ کہندے نے جدوں میں پیچھے آ کے کھلوتا نا تے پہلی گل جڑی میری کناں دے وچ پئی ہے نا نبی پاک دی او اے سی سل من قطعک حضور نے فرمایا جڑا تیرے نال توڑے تو اودے نال جوڑی جڑا تیرے نال قطع تعلق کرے تو اودے نال قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ اودے نال جوڑ کے رکھنا ہے سمجھ آ رہی ہے اور میں بغیر خوشامد تو ایک گل کردا پیا اللہ گواہ ہے مینوں کوئی کسی کو انعام نہیں لینا نہ مینوں لوڑ ہے سروت پائی انہاں لوکاں دے وچوں نے جنہاں دی کوشش ہے کہ اہل سنت نو آپا جوڑ کے رکھی انہاں دا اسی جنہ کہ میں جاننا
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ रहा है, मैं को नहीं जानता, लेकिन इस बंदे की क्वालिटी ये जे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिता। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं भी जो मैं सुनिया तो मैं आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम हूँ ना दस भी इतने बंदा तो कोई नहीं, दिल नूं पुछ के दस। तो कहते हैं मेरे दिलों आवाज़ आई है, तेरिया किताबां च यही लिखिया भी जो आखिरी नबी होएगा वो जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं। तो कहते जनाब ये पहली निशानी पूरी हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर कलिमात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया वाफु अम्मन ज़लमक। आपने दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जेड़ा बंदा तुहाडे नाल जुल्म ज़्यादती करे ना, फरमाया ओनू एक बारी अल्लाह वास्ते माफ कर छड़िया। तो मैं फिर पूछे अपने दिल नूं भी दस भाई अब्दुल्ला बिन सलाम ओ पुत हेलो बह जाओ कैमरे वाले बह जा, तू भी यार बह जा, देखण दियो यार, सारे पिछले तंग पे होंदे, बह जा कैमरे वाले एक जगह ते टिका के बह जा, नाराज ना होना मेरे सोने मेरे चन्न। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मैं दिल नूं फिर पूछा तो जवाब यही आया भी ये तो आखिर ज़मान नबी की निशानी है। तीसरी मरतबा की होया, कहते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अहसिन इला मन असा इलैक। हुजूर ने फरमाया जेड़ा तुहाडे अल बुरी चीज़ां दी निस्बत करे भी तुसी गंदे हो, तुसी फलाने हो, तुसी डाकू हो, तुसी चोर हो, तुसी पत्ताखोर हो, तुसी फलाने हो, ओनू कहना यार मैं तैनू ये नहीं कहंदा, बस मैं तेरे अल चंगी निस्बत ही करांगा, टाइम आया तो फिर मेरा रब है जड़ियां सारियां गल्लां वादे फरमा छड़े। आपने तीन बातां, अच्छा एक रिवायत दे विच सलाम फैलाण दे बारे भी है, और भी कलिमात है ने, लेकिन मैं एक हदीस सुनाई है, इधर वेख्या जी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते रहे जो मैं गल्लां सुन लईयां दिल मेरा मुतमिन हो गया, मैं उत्तों दी घूम के जो सामने आया ना इस गल ते मैं नहीं जे तुहानू कहना बोलो, मैं नहीं कहना। कहते जो मैं सामने आया तो मैं हजूर नू वेख्या है ना, मैं मुतासिर तो गल्लां सुन के ही हो गया सी, पर जो चेहरा वेख्या ना तो मैं उत्थे ही आके कह छड़िया यार ए चेहरा किसी झूठे दा नहीं, ये अल्लाह दा सच्चा नबी हो सकता है। कहते ने जदों मैं वेख्या ते वेख लिया ही मैं मुस्तफा दा कलमा पढ़ छड़िया है। फरमान लगे कि जिसले मैं गया ना यहूदियां कोल बाकियां कोल तो आके सुनाओ, तो मैं आख्या जी मेरी तो तसल्ली होगी, मैं तो लिया कलमा पढ़, तो जे तुहाडी नहीं होई तो चल के तसल्ली करा लो। ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आप मुतासिर होए नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इस तालीम दे कोलों। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने अखलाक दे एतबार दे नाल भी अल्लाह दी दलील सन और बुरहान सन।